السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالم اور عالم میں خوش آمدید ناظرین کرام۔ میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کل میں نے گزارش کی تھی مختلف اداروں میں، مدارس میں، کہ عرفہ کریم کے لیے خصوصی طور پر ان کی ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک پڑھا جائے۔ تو میں بہت ہی عجز اور انکساری کے ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دعوت اسلامی کی طرف سے 100 کلام پاک کا تحفہ عرفہ کریم کے لیے، ان کی ایصال ثواب کے لیے جو پڑھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ مختلف مدارس کی طرف سے کلمہ طیبہ کا ورد اور کلام پاک کے تحفے، سورہ فاتحہ کا ورد، یہ سب کچھ ایک لکھا ہوا ہے۔ میں موقع ملا تو آخر میں پروگرام کے بتاؤں گا کہ کتنی بار، لیکن یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 8 لاکھ مرتبہ درود پاک بھی پیش کیا گیا ہے، اس کا بھی نذرانہ جو ہے وہ عرفہ کو دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس قدم قدم پر یہی ہماری تو دعا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے، اس کا فیض عرفہ کریم تک اس طرح پہنچے کہ اس کی ایصال ثواب بھی ہو، مغفرت بھی ہو، اور اس کے والدین کو جو دکھ ہے، جس صبر کے وہ متلاشی ہیں، گو کہ صبر کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن صبر تو اللہ ہی دیتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ یہ جو کچھ پڑھا جاتا ہے، جو کچھ ذکر کیا جاتا ہے، سب پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، بس یہ ایصال ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے۔ مولانا ولی خان مظفر صاحب، ہمارے ملک میں جتنے اچھے بچے ہیں، بلکہ جو بھی ذہین افراد ہیں، ان کے بارے میں تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمیں فکر یہ ہے کہ میمو گیٹ کا کیا ہوا، ہمیں فکر یہ ہے کہ عدم اعتماد آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، ہمیں فکر یہ بھی ہے کہ حسین حقانی صاحب کا بلیک بیری مل جائے کسی طرح سے، اس کا ڈیٹا رم سے، یعنی ریسرچ ان موشن۔ لیکن ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ عرفہ کریم رندھاوا بستر پر پڑی ہوئی ہے۔ ہمیں اس بچی ستارہ کی بھی شاید فکر نہیں ہے جس نے بہت کم عمری میں بڑے کارائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ ہمیں بابر بچے کی بھی فکر نہیں ہے۔ ہمیں شاید علی معین نوازش کی بھی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ یہ جو ذہین بچے ہمارے ملک میں ہیں، بس ہمیں اپنے جو ذاتی مفادات ہیں، ذاتی معاملات ہیں، جہاں ہمارا الو سیدھا ہوتا ہو، اس کی بڑی فکر لاحق رہتی ہے۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے، ایک عالم دین کی حیثیت سے بڑی گہری نگاہ رہتی ہے آپ کے معاملات پر؟ یہ شریعت سے دوری تو ہے اپنی جگہ پر، لیکن جب ہم مستحق لوگوں کو، ہونہار لوگوں کو، جن کو ان کا مقام ملنا چاہیے، ان کو بھلا دیتے ہیں، تو کہیں ہم ایسا تو نہیں کرتے کہ ہم جہلا کی پرورش کرنا شروع کر دیتے ہیں، غیر مستحق افراد کو ان کو حق دینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جن کے لیے یہ معاشرہ ترتیب پا رہا ہے قدرت کے تحت، ایک فطرت کے اصولوں کے تحت، وہ معاشرہ پھر ان کا نہیں ہوتا بلکہ ان لوگوں کا ہو جاتا ہے جو در حقیقت معاشرے کے حقدار نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ عارفہ کریم کے حوالے سے آپ نے اس پروگرام میں ہمیں بلایا، اور آپ نے ہماری طرف سے بھی، اور میں سمجھتا ہوں پوری قوم کی طرف سے، ان سے تعزیت کی ہیں، لیکن ہم بھی تعزیت کے الفاظ اور ان کے لیے صبر کے دعاگو ہیں، ان کے والدین کے لیے۔ اور اس حوالے سے آپ نے جس مسئلے کی نشاندہی فرمائی ہے، اور آپ نے جو نام گنے ہیں، اتفاق سے میں بھی ان ناموں میں ہوں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 1989 میں پوری دنیا کے ادیبوں کا مکہ مکرمہ میں ایک مقابلہ ہوا عربی زبان میں۔ جی مجھے معلوم۔ ہاں، اس میں اول مصری آئے تھے، 2 مہکر آئے تھے، سوم سعودیہ کے آئے تھے، جی، اور وہ بہت بڑا مقابلہ تھا، بہت جس میں بڑا، آپ کی سیکنڈ پوزیشن ہے۔ جی، تو یہ قوم کے لیے ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ اسی عربی کی مناسبت سے یہاں ہماری قوم میں جو جہالت کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو علم کے روشنی کا مینار بنا دیں، کہ ان کا نام ارفع لکھا جا رہا ہے۔ ان کا نام ارفع نہیں ہے، جس خاندان سے اور جس کہہ لیجئے کہ اللہ والوں سے ان کے والد صاحب، ان کے دادا کی جو نسبت ان کے والد صاحب نے فرمائی، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نام ہے عارفہ کریم۔ لیکن ہمارے ہاں پنجاب میں یہ عین اور عین الف ہو جائے تو فاروق کو فروق بولتے ہیں، تو یہ عارفہ سے عرفہ، اور پھر ہمارے ہاں یہ جو کسرہ ہے یہ بھی نہیں پڑھا جا سکتا، تو عرفہ اور عرفہ اس طرح پڑھ گیا۔ تو عارفہ کے معنی ہے عارف باللہ۔ اچھا، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے کو بڑا علم دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وہی ان کو عارفہ بنایا، تو وہ عارف ہے، عارف باللہ، عارفۃ باللہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو صحیح لفظ یہ ہے۔ اب ہماری پوری قوم کو یہ نہیں پتہ، اور چونکہ پھر انگریزی میں ہم لکھتے ہیں
تو وہ ہم کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں، اس لیے کہ وہاں تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس ایچ سے ہا مراد ہے یا ہا مراد ہے، دو چشمی ہے مراد ہے یا وہ چھوٹی والی ہا مراد ہے۔ تو یہ ایک پوری قوم کے لیے میں جب اس طرح چیزیں پڑھتا ہوں کئی مرتبہ، یعنی آپ نے جہالت کی بات فرمائی اور جہالت پروری کی بات، کئی مرتبہ مجھے اپنے دوست جو ہے نا فوجی ساتھیوں کے ہاں کبھی کہیں چلنا ہوتا ہے تو وہاں ان کو جو ستارہ بصالت ملا ہوا ہوتا ہے، بصالت تو باسل کہتے ہیں عربی میں بہادر کو، تو اکثر و بیشتر میں نے دیکھا کہ وہاں لکھا ہوتا ہے ستارہ بصالت۔ ستارہ بصالت اگر سواد سے لکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیاز کا ستارہ ہے۔ چلیں یہ تو ٹھیک ہے، وہ بصل سے، بالکل صحیح۔ اب یہ بتائیں کہ یہ جو ہم نے کیا ہے، میں اسی طرح آ رہا ہوں، تو اب ہمارے ہاں جہالت پروری ایسی ہے اور ہم نے قرآن اور حدیث کی زبان اور علمی زبانوں کو چھوڑا ہے۔ اب ہماری جب یہ حالت ہوگی تو اب ہمارے درمیان عارفہ جیسی بچیاں ہوں گی، قابل لوگ ہوں گے۔ قابل لوگ کون ہیں، کہاں پر جوہر ہے، اس کو پہچاننا اب ہمارے درمیان سے نکل جائے گا، اور بلکہ یہ ہوگا کہ وہ جو احساس زیاں جاتا رہا کارواں کے دل سے، احساس زیاں تو احساس زیاں اب الحمدللہ اتنا تو ہے کہ احساس زیاں ہے ہم لوگوں کو، آپ کو ہے، اور آپ اس پر گفتگو فرما رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے بچوں کی میں سمجھتا ہوں کہ قومی سطح پر بلکہ عالم اسلام کے سطح پر ان کے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ تشجیع ہونی چاہیے، حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اور اس طرح ہی کے بچوں کو آگے لے کر لے جایا جائے اور ان کو اپنی نئی نسل کے لیے علم اور معرفت اور روشنی کے مینار کے طور پر آگے پیش کیا جائے۔ اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں یا ملک میں جو قابل لوگ ہوتے ہیں ان کے تو ہم یا ہیروز جو ہوتے ہیں یا جن میں ٹیلنٹ ہے ان کا ہم قدر تو کرتے نہیں ہیں اور ان کا خیال بھی نہیں رکھتے ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمیں تو یہ فکر ہے کہ میمو کے ایک ٹکڑے پر کیا ہوا، اور رات دن ایک چکر ہے۔ اچھا، میڈیا میں بھی یہ بیماری ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو اجاگر نہیں کیا جاتا اور ان کو ان کا جائز مقام نہیں دیا جاتا۔ تو اس طرح اگر ہم کریں گے تو ہمارے جو قومی پستی ہے وہ پستی در پستی میں چلی جائے گی اور ہمارا نقصان ہوگا۔ تو اس پر آپ جو متنبع فرما رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس پر میڈیا کے اور لوگ بھی اس پر بات کریں اور مسئلے کو اجاگر کریں، اور حکام کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی، اور گورنمنٹ کے علاوہ یہاں الحمدللہ سوشل سوسائٹی کے لوگ ہیں، این جی اوز وغیرہ ہیں، لوگ ہیں، وہ اس کو اٹھائیں۔ ٹھیک ہے، صحیح، یہ بڑا کام ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک بنیادی نقطہ ہے کہ قابل لوگ جہاں بھی ہوں، یہ دنیا تو قابل لوگ ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ میں بہت شکر گزار ہوں مفتی محمد عامر صاحب آپ کا، آپ اس خصوصی پروگرام میں تشریف لائے، گو کہ آپ سے ہم زیادہ گفتگو نہ کر سکے، لیکن آپ کا آنا آج ہمارے لیے بہت تقویت کا باعث ہے۔ آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے جس درد کا اظہار کیا اور ہمیں شریک کیا، یہ واقعی آپ کا خاصہ ہے۔ بڑی نہیں، اور میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں مولانا ولی خان مظفر صاحب، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ بھی ہمارے وطن کا ایک سرمایہ ہیں، اور کہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی نہ ہو جو اوروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ہم یہی توقع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو صاحب اختیار جو افراد ہیں انہیں کم از کم اتنی ہدایت تو دے کہ جو، بلکہ ہدایت اتنی تو نہیں کہنا چاہیے اللہ سے کہ کم از کم اتنی دے، اللہ ہدایت ہی دے، یہ بڑا غلط جملہ منہ سے نکل گیا۔ اللہ انہیں ہدایت دے کہ وہ کم از کم آپ جیسی شخصیات اور جو ہستیاں ہیں ان کی قدر کرنا سیکھ لیں، ہمارے وطن میں موجود ہیں۔ ناظرین کرام، عرفہ کریم کے لیے بعد از مرگ جس طرح کے اعزازات کے اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ فلاں پارک کا نام اس کے نام پر رکھا جائے گا اور فلاں پروجیکٹ اس کے نام سے موسوم کیا جائے گا، اس ستم ظریفی پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ جب بنگالی زبان کے ایک عظیم شاعر، ان کا نام تھا رابندر ناتھ ٹیگور، ان کو نوبیل پرائز سے نوازا گیا، تو حکومت ہند کو ان کی قدر یاد آئی۔ ان کے اعزاز میں کولکتہ میں ایک عظیم الشان تقریب منعقد کی گئی، اسٹیج پر ایک شاہی تخت بنایا گیا اور اس پر ٹیگور کو بٹھایا گیا۔ پھر مقررین نے ٹیگور کی تعریف میں زمین اور آسمان کے قلابے میں، جو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے اکثر، جب ٹیگور کو اپنے خیالات کے اظہار کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ آپ لوگوں کی محبت میرے لیے شہد کا وہ پیالہ ہے جسے میں صرف چکھ کر واپس رکھ رہا ہوں۔